السلام علیکم خواتین و حضرات. پچھلے کچھ دنوں سے کچھ سوالات ایسے ہیں جو پورے پاکستان کے اندر ہر آدمی کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ان کے جوابات کی ان کو ضرورت پیش آ رہی ہے. اور وہ نمبر 1 یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں کیا ہے. نمبر 2، آزاد کشمیر کے لوگ کیا پاکستانیوں سے نفرت کرنے لگے ہیں؟ کیا آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں، یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی سازش ہونے والی ہے، یا آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے اداروں کے خلاف وہاں تقریریں اور نعرے بازی کر رہے ہیں؟ اکثر لوگ ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں. لہٰذا آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اور کیا ان کی ڈیمانڈز جسٹیفائیبل ہیں؟ کیا ان کی ڈیمانڈز کے اوپر بات چیت یا مذاکرات ہو سکتے ہیں، یا ان کی ڈیمانڈز میں کچھ ایسی باتیں شامل ہیں جو ناقابل گفتگو ہیں اور ان کے اوپر کوئی مذاکرات کا طریقہ کار بن ہی نہیں سکتا؟ پہلے ان کی چارٹر آف ڈیمانڈز کے اوپر نظر کرتے ہیں. پہلی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ حکمران اشرافیہ کی مراد کو ختم کیا جائے. آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے جس میں 20 منسٹرز ہوتے ہیں. ان منسٹرز کی اپنے اخراجات ہوتے ہیں، ساتھ پاکستان کی جانب سے وہاں انتظامیہ اور وہاں کی اپنی انتظامیہ، ان کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. جیسے کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ انڈین سائیڈ آف کشمیر، ان دونوں کشمیر کے اندر یہ واحد دنیا کے ممالک یا خطے ہیں جہاں پر جو ایم ایل اے ہے اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پینشن دی جاتی ہے. پینشن کے ساتھ اس کو گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں، ایک گاڑی یا ایک سے زیادہ. جیسے عتیق احمد خان صاحب کے پاس ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں، باقی یعقوب خان صاحب یا دیگر جو ہیں ان کے پاس ایک ایک گاڑی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ان کو پینشن ملتی ہے، ان کو ایک کک دیا جاتا ہے، ان کو گارڈز دیے جاتے ہیں، ان کے پاس ٹیلی فون آپریٹرز بھی ہوتے ہیں. یہ ملا کر تقریباً ایک ایم ایل اے جو رہ چکا ہے ایم ایل اے اب نہیں ہے، یا اب کسی اور مد میں ایم ایل اے یا کوئی سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے، تو وہ تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے میں کشمیری قوم کو پڑتا ہے. ساتھ میں ہمارے پاس جو انتظامیہ ہے اس میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو جن اداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ کھیلوں کے حوالے سے آزاد کشمیر کے اندر ایک پوری منسٹری موجود ہے، مگر آپ کو کھیلوں کے حوالے سے آزاد کشمیر دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا. دنیا میں کیا، آپ کو پاکستان میں بھی کہیں نظر نہیں آئے گا، مگر کھیلوں کے حوالے سے ایک منسٹری موجود ہے. اسی طرح معدنیات کے حوالے سے منسٹری موجود ہے، مگر اس کی آج تک کہیں سے ایکسکویشن نہیں ہوئی کہ پتہ چلے کہ آزاد کشمیر کے کس خطے میں کہاں کون سی معدنیات ہیں، ان کی کوئی ایگزیبیشن ہوئی ہو، کوئی انٹرنیشنل ٹرینڈنگ ہوئی ہو کسی ایک خاص چیز کے اوپر کہ یہ آزاد کشمیر سے نکل آئی ہے. ایسا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. مگر آزاد کشمیر کے اندر ایسی منسٹریز اور ادارے موجود ہیں جن کے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ٹیکس اور پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں کے ذریعے اپنے جیبیں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو حکومتی اشرفیہ ہے، جو ہماری انتظامیہ ہے، جو ہمارے عدلیہ ہے، جو ہمارے منسٹرز ہیں، پہلے تو منسٹرز کی تعداد کو کم کیا جائے، جس میں انہوں نے اپنی ڈیمانڈ میں شامل کیا ہے کہ منسٹرز کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ 7 رکھیے. 7 انف ہے کہ آزاد کشمیر کے پورے خطے کو ڈیل کر سکتے ہیں. ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو عدلیہ ہے ان کی تنخواہوں میں اور ان کی مراد میں کمی کی جائے. مراد سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی منسٹر ہے اور اس کے پاس گاڑی ہے 4000 سی سی، 8 سلنڈر کی گاڑی ہے اس کے پاس، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. 1300 سی سی جو گاڑیاں ہیں وہ پورے آزاد کشمیر میں اگر چل سکتی ہیں تو منسٹر کے پاس بھی یہی ہونی چاہیے. لہذا منسٹر کی گاڑیوں کو 1300 سی سی تک محدود کیا جائے، کیونکہ آزاد کشمیر قسم پرسی کے حوالے سے پورے پاکستان کے کسی بھی جگہ سے اگر موازنہ کریں گے تو بہت پیچھے ہے. جیسے کہ اگر آپ راولہ کوٹ میں اپینڈکس کا آپ کو درد ہوتا ہے تو آپ کے پاس وہاں آپریشن کی تمام سہولیات میسر نہیں ہیں، آپ کے پاس آئی سی یو نہیں ہیں. آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے وہاں مشینیں دستیاب نہیں ہیں. آپ کے پاس پریگننسی کے دوران کوئی ایک حمل میں کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں، یا بچے کو کسی انکیوبیٹر میں رکھنا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تو آپ کو اس کے لیے بھی وہاں پر اکوپمنٹ موجود نہیں ہے. کچھ جگہ تو ایسی ہیں جہاں پر ہسپتال تک نہیں ہیں. جہاں ہسپتال نہیں ہیں، بنیادی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہیں، اور وہاں پر ایک منسٹر
4000 سی سی کی گاڑی میں گھوم رہا ہو, اس کے آگے پیچھے 2 باڈی گارڈز کی گاڑیاں گھوم رہی ہوں, تو اس کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی, لہٰذا ان کو کٹ ڈاؤن کیا جائے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں انڈیا کو سازش کرنی پڑے یا کوئی کشمیری پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرنے لگے ہیں. یہ تو ایک بنیادی سہولت ہے جو کہ ہر انسان کو میسر آنی چاہیے, اور اس کے لیے عوام نے آواز اٹھائی ہے, اور وہ عوامی آواز چونکہ تمام جماعتوں کے لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی نے اٹھائی ہے. اچھا یہ یاد رہے کہ عوامی ایکشن جو کمیٹی ہے اس میں ہر جماعت کے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ اس میں جو جماعتوں کے لوگ ہیں اس میں زیادہ علادگی پسند یا خود مختار کشمیر کے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے. 30-33 رکنی جو کمیٹی ہے اس میں زیادہ ممبران کی تعداد پرو پاکستان پولیٹیکل پارٹیز یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں پر مشتمل ہے. ان کی پوری کمپوزیشن آپ سکرین پہ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں گے, اور یہ کمپوزیشن میں زیادہ تر لوگوں کے سامنے پارٹیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ سابقہ ان پارٹیوں کا ایسا تھا. جیسے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ شوکت نواز میر صاحب مظفر آباد سے ایک مشہور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندہ بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں. ان کا جو پولیٹیکل کیریئر کا ان کا جو ماضی ہے وہ پہلے مسلم کانفرنس اور نون لیگ میں رہا ہے. اب ظاہر ہے جو بندہ مسلم لیگ نون میں ہو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ کشمیر خود مختار ہوگا اور پاکستان سے الگ ہوگا. لہٰذا ہوا یہ چونکہ عوامی سطح پر اتنی مقبولیت اور پولیٹیکل پارٹیز کے پے در پہ جلسے کرنے کے باوجود ان کے جلسوں کی ناکامیاں, بلکہ ناکامیوں سے زیادہ کہہ دیجیے شرمندگی, چونکہ راولہ کوٹ میں ہونے والے جلسے جو تھے وہ جلسی تھی, اور اس جلسی کے اندر چند خالی کرسیوں کے ساتھ 3-4 سابق وزرائے اعظم خطاب کرتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کو شرمندگی ہونے کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایکشن کمیٹی کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ یہ اینٹی پاکستان سلوگنز دے رہے ہیں. اب آپ ان پورے 38 جو نکات ہیں ہم ان میں سے کچھ اہم نکات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ان میں کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان سے علیحدگی یا پاکستان کی افواج کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کی بات یا اس میں کوئی ایسی بات شامل ہو جو کہ پاکستان یا کشمیر کے درمیان تعلق کو کمزور کرنے کے لیے ہے, وہ موجود نہیں ہے. اب دوسری عام ترین بات ہے کہ آزاد کشمیر بینک کو شیڈیول بینک بنایا جائے. آزاد کشمیر بینک جو ہے وہ دنیا بھر سے کشمیری زر مبادلہ کے طور پہ جو فارن ریمیٹنس ہوتا ہے وہ پاکستان کے بینکوں میں بھیجتے ہیں. آزاد کشمیر کا ایک اپنا بینک ہے جس کو ابھی تک شیڈیول بینک کا درجہ نہیں دیا گیا. اس کی کچھ قانونی لوازمات ہیں جو کہ پورے کرنے چاہیے اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی گفتگو ایسی ہو سکے کہ جو پریشان کن ہو. مہاجرین مقیم جو پاکستان کے اندر ہیں ان کی نشستوں کو ختم کیا جائے. اچھا جب 1947 میں کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد سری نگر اور انڈین آکوپائڈ سائڈ آف کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان میں آباد ہوئی تھی, اس کے بعد 89 سے لے کے 90s تک اور بھی کچھ مہاجرین کی ایک تعداد کشمیر میں آئی تھی. یہ لوگ مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے اندر بھی مقیم ہیں. ان کے آزاد کشمیر کے اندر زمینوں کی ملکیت کے حوالے سے کیس ابھی بھی زیر التوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو وہاں پر ملکیت دی جائے زمین کی تاکہ وہ وہاں رہیں. آزاد کشمیر کے خطے میں زمین کا پرابلم تو نہیں ہے کہ وہاں پراپرٹی کم ہو گئی ہے یا وہاں کوئی اسکیمیں تو نہیں بن رہی پاکستان کی طرح کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہاں ڈی ایچ اے بن گیا یا بیریا ٹاؤن بن گیا تو لوگوں کو رہنے کی جگہ نہیں ہے اور ان کو راوی کے اوپر جا کے کوئی اسکیم بنانی پڑے گی. ایسا نہیں ہے, وہاں جگہ ہے تو ان کو وہاں رہنے کے لیے جگہیں دی جائیں. ان کے جو مقدمات زیر التوا ہیں زمینوں کے ان کو مکمل کیا جائے. نمبر 2 جو پاکستان کے اندر موجود ہیں جو کہ کشمیری کمیونٹی ہے جو کہ مہاجرین اس وقت سے آئے تھے وہ بڑے اہم ہیں, ہمارے لیے بڑے اہم ہیں, ذرا وہ ہم کشمیریوں کا حصہ ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کے اندر جو ان کے پاس ایک اسٹیٹ سبجیکٹ کارڈ ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے. ان کے ووٹنگ کے اندر ریگنگ ہوتی ہے. زیادہ تر کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے نام پر ووٹ ڈال کے 12 نشستیں آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر دے دی گئی ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. دوسرا آزاد کشمیر کی جو کشمیر کونسل پاکستان کے اندر ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ کی جو زمین پاکستان کے اندر اس وقت تھی جس کو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر دے دیا گیا تھا, وہ زمین پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس ملکیت میں نہیں ہوتی, اس کی گرداوری ہوتی ہے جو گرداوری جمع کروائی جاتی ہے کشمیر کونسل کے اندر. اچھا وہ ہزاروں ایکڑ پر محیط زمین ہے ہر شہر کے اندر, کم از کم ان کو وہ تو الاٹ کی جائے. یعنی ان کے پاس جو بنیادی یہاں پر رہنے کے لیے جو میکانزم ہے وہ آج تک ڈرائیو نہیں کیا گیا. پھر ان کے نام پر 12 نشستیں لے لی جاتی ہیں. اچھا جب وہ 12 نشستیں ہوتی ہیں تو جو پارٹی سینٹر میں ہوتی ہے یعنی کہ جو پارٹی ہوگی اسلام آباد میں بیٹھی ہوگی,
آیا نون لیگ ہوگی یا پیپلز پارٹی ہوگی. جو پارٹی آپ کے اسلام آباد میں زیر اقتدار ہوتی ہے وہی پارٹی ان 12 نشستوں کو ہمیشہ حاصل کر لیتی ہے. بھائی یہ کیا کلیہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو الیکشن پاکستان کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے لاہور میں ہو رہے ہوتے ہیں, جو لاہور میں کمیونٹی ہے جن کو ہم بٹ بھی کہتے ہیں, کچھ ڈار کمیونٹی ہوتی ہے جو کہ وہاں سے مہاجرین آئے ہوتے ہیں, وہ اس الیکشن میں ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ ہیں تو پاکستان کا شناختی کارڈ ہے ان کے پاس. بھائی اگر وہ مہاجرین ہیں تو آپ ان کو کشمیر کے اندر زمینیں دیجئے, وہاں ان کے پاس لینڈ ہو, وہ وہاں جا کے ووٹ ڈالیں نا. جب وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے اپنا کام کاج کر رہے ہیں, ان کے نام پر آپ ووٹ کاسٹ کر لیتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے نام پر اربوں روپے کا بجٹ وہ 12 نشستوں پر ایم ایل اے لیتے ہیں, وہ لوٹتے ہیں, وہ کھا جاتے ہیں. نہ ان کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے اور نہ کبھی ان کو کوئی کسی چیز کے اندر رہنمائی ملتی ہے. پھر ان کے نام پر ایک کوٹا ہوتا ہے, یعنی کہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں ان میں ایک بڑا کوٹا ان کے لیے اویلیبل ہوتا ہے جو کہ ہمارے مہاجرین ہیں. اچھا مہاجرین, اب جو ایک بندہ ملتان میں بیٹھا ہے اور ملتان میں اس کے بیٹے کے نام پر ایویں ہی آپ نے بنا لیا ایک جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا کارڈ اور ایک لیٹر سا بنا کر اس کو بھیج دیا, اور اس نے جا کے وہاں پر اس کوٹے کی جو ہے وہ ایک اپنی نشست حاصل کر لی. یہ بھی عمل غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے. لہٰذا ایکشن کمیٹی کا ایک اور کہنا یہ ہے کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کو اوپن میرٹ میں کنورٹ کیا جائے. جس کے پاس بھی کشمیری نیشنلٹی ہے وہ اپنے نمبروں کی بنیاد پہ وہ عہدہ حاصل کرے. یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پاکستان مخالف ہو یا انڈیا کو اس کے لیے باضابطہ فنڈنگ کرنی پڑے کشمیریوں کو کہ آپ یہ والی بات کہہ دیں. اس کے بعد ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام. آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے خطے میں خاص طور پہ جیسے کہ میرپور ہے, اس کی 50% تک کی آبادی بیرونی ممالک کے اندر مقیم ہے. جیسے خاص طور پر یو کے اندر ایک بہت بڑی کشمیری کمیونٹی رہتی ہے جو کہ ہاؤس آف کامن کے ممبرز کی تعداد 8 سے 12 کے قریب ہمیشہ رہتی ہے, جو کہ لوگوں کا انہیریٹنس ہے, جو ان کا موروثی علاقہ ہے وہ آزاد جموں کشمیر یا میرپور ہوتا ہے. میرپور, ڈڈیال, کوٹلی, اس ایریے کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب یہ سارے لوگ آتے ہیں, آ کے کراچی میں لینڈ کریں گے, لاہور میں کریں گے, پھر یہاں سے بڑی مشکل سے ٹریول کر کے اپنے علاقے میں جائیں گے. جب ان علاقے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بیرونی ممالک میں موجود ہے تو کیا ایک ایئرپورٹ کی ڈیمانڈ کرنا کوئی غیر فطری بات ہے, یا یہ کوئی ملک دشمنی کی بات ہے, یا اس کے لیے خاص طور پر کوئی ایک دشمنی کی نئی اصطلاح ایجاد کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں, یہ تو ایک سیدھے سے ایک انسانی حق کی بات ہے کہ ان کے پاس ایک ایزی وے آف ٹرانسپورٹیشن ہونا چاہیے. بجلی کے بلوں کے حوالے سے چونکہ ایک بڑی اہم بات ہے جو ایک عرصہ دراز سے لوگ کرتے رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر اس وقت جو نیلم جیلم پاور پروجیکٹ ہے وہاں سے اور جو میرپور منگلا کا پاور پروجیکٹ ہے وہاں سے پاکستان کے لیے تقریباً 4000 سے 4200 تک جو میگا واٹ بجلی ہے وہ پیدا کر کے پاکستان کو دیتا ہے. پورے آزاد کشمیر کی جو بجلی کی ضرورت ہے وہ ہے تقریباً 350 سے 400 میگا واٹ کی. اتنی ضرورت ہے بس کشمیریوں کی, اور یہاں بجلی زیادہ سپلائی کی جاتی ہے. اور آزاد کشمیر میں 2 ڈیم بن گئے ہیں بڑے, چھوٹے تو 3-4 اور بھی ہیں, اور زیادہ اور بھی ڈیموں کے منصوبے وہاں شروع کیے گئے ہیں. ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے جتنے بھی ڈیم بنانا چاہیں ہم بنا سکتے ہیں. ہمارے ہاں کالا باغ ڈیم کی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ڈیم بنائیں گے تو اس کی وجہ سے بہت بڑا کوئی سیاسی انخلا یا سیاسی طور پہ بہت بڑے کسی تصادم کے چانسز ہوں گے. نہیں, وہاں کوئی بھی آپ 2 بڑے پہاڑوں کو روک کے ڈیم بنا سکتے ہیں. تو لہٰذا ڈیم تو بننے چاہیے, مگر جب ڈیم بنائے گئے تو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ آپ کو بجلی اسی قیمت پر دی جائے گی جس قیمت پر بجلی آپ سے خریدی جا رہی ہے. تو اب ان کا یہ حق مانگنا کہ ہمارے بجلی کے جو یونٹ کے چارجز ہیں وہی ہونے چاہیے جو کہ آپ نے اس وقت ہمیں کہا تھا کہ اتنے پیسوں میں ہم آپ سے خرید رہے ہیں. بھائی آپ ہم سے خرید رہے ہیں, ان سے خرید رہے ہیں اگر آپ 3 روپے پر یونٹ, اور آپ واپس ان کو کہتے ہیں نہیں آپ 60 روپے یونٹ کے حساب سے واپس لیں, تو یہ ظلم ہے, ستم ظریفی ہے, اور اس کی سزا مرگ مفاجات ہے. آٹے کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے. 2000 روپیہ من آٹا آزاد کشمیر کے لیے, چونکہ جو مے کا ایکشن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک احتجاج تھا اس میں معاہدہ ہوا تھا, مگر وہ جب معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد آٹے کی قیمت تو کم کر لی گئی.
مگر آٹے کی کوالٹی کو بھی ختم کر دیا گیا. ساتھ میں اس میں بہت ساری کرپشن کے بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں، جس میں جو لوکل ہماری انتظامیہ ہے، اس کے جو نمائندگان ہیں جو آٹے کی ترسیل کا کام کرتے ہیں، وہ رشوت کی بنیاد پر آٹے کا ایک معیار بھی سیٹ کرتے ہیں اور اس کی مقدار کا تعین کرتے ہیں. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی کرپشن کو ختم کیا جائے اور اس کی کوالٹی کو بہتر بنایا جائے. یہ آزاد کشمیر، پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور کے پی کے، جس کو اب پہلے ہم سندھ سرحد کہتے تھے، ان تمام علاقوں کے تمام لوگوں کو آٹا کم قیمتوں میں ملنا چاہیے. یہ بنیادی انسانی ایک حق ہے کہ اس کے پاس بہتر خوراک کا میکانزم ہو، بہتر تعلیم کے سہولیات ہوں، بہتر صحت کی سہولیات ہوں. یہ ہر انسان کے لیے مانگنا، اپنی ریاست سے مانگنا یا ریاست کے حکمرانوں سے مانگنا. آزاد کشمیر میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو شہری ہیں جنہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنا رکھی ہے، انہوں نے اپنا جو مقتدر حلقہ ہے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اچھا، جو وہ مقتدر حلقہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہم سے آٹا بہتر مانگ رہے ہیں، یہ لوگ ہم سے بجلی مانگ رہے ہیں سستی، یہ لوگ ہم سے صحت کی سہولیات مانگ رہے ہیں جو ہم ایک عرصہ دراز سے بجٹ خود کھا جاتے تھے، ان پہ لگاتے نہیں تھے، یہ ہم سے سکول مانگ رہے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کا، تو پھر لوگ ہمیں کہیں گے یہ تو درست مانگ رہے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے ایک آلٹرنیٹ چیز نکالی کہ نہیں، یہ تو فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے مخالف نعرے لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک منفی پروپیگنڈا ہے. منفی پروپیگنڈے کو سمجھنے کے لیے آپ کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو فیس بک، سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، وہاں جا کے آپ یہ چیٹر پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر جو ڈیمانڈ کی گئی ہیں وہ ڈیمانڈز کیا ہیں. اور آپ ان کے جتنے بھی رہنما ہیں، جیسے کہ شوکت نواز میر ہیں، جیسے کہ عمر نذیر ہیں، یا ارباب صاحب ہیں، یا جتنے بھی نوجوان اس کے اندر شامل ہیں، 333 کے قریب ہیں وہ، تو وہ 33 نوجوانوں کی آپ جب گفتگو سنیں گے تو ان میں سے کسی بندے کے منہ سے آپ یہ والی گفتگو نہیں سنیں گے جو آپ کو عتیق صاحب سمجھا رہے ہیں، جو آپ کو فاروق حیدر صاحب سمجھا رہے ہیں، جو آپ کو آزاد کشمیر کے نام نہاد وہ جو 53 کا ٹولہ ہے، جو آزاد کشمیر کے عوام سے ووٹ لینے کے بعد اسمبلی میں آتا ہے مظفر آباد، اور مظفر آباد سے سیدھا پنڈی آ کے اپنی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. ان میں سے ہر ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، انہوں نے اپنی پراپرٹی کا اگلا پلاٹ بیچنا ہوتا ہے بیچاروں نے. ان کا عوام کے ان بنیادی مسائل کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عوام ان کے خلاف ہے، اور عوام نے ان کی مخالفت کا اظہار مختلف جلسوں کی شکل میں ان کے سامنے رکھ دیا ہے. لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کو غدار قرار دے دیں. جب پاکستان کی جانب سے وہاں پر پی سی گئی، ایف سی گئی، تو وہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندگان نے اور لیڈران نے یہ کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اپنی ملازمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ہماری حکمران کلاس کے ساتھ ہے. اور وہ حکمران کلاس جو پاکستان میں ہے، جو وہاں پر ہے، جنہوں نے عرصہ دراز سے ہمیں قسم پرسی کی زندگی میں رہنے کے لیے مجبور کر رکھا ہے. اب دیکھیے، جیسے کہ آپاشی و زراعت کے لیے پانی فراہم کیا جائے، یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. آزاد جموں کشمیر ایکسپریس وے کا قیام کیا جائے، لوہار گلی مظفر آباد سے ایک ٹنل بنائی جائے، یہ بالکل ایسی باتیں جو کہ ناقابل کہہ سکتے ہیں کہ نفرت ہیں. یہ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے، اپنے خطے میں بہتری کے لیے کام کرے. روزگار کی فراہمی کی جائے، ٹیکسز کے اندر چھوٹ دی جائے، معذور افراد کا کوٹا ہونا چاہیے، عدلیہ کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات ان کو واپس دینے چاہیے، طلبہ یونین کو بحال کیا جانا چاہیے، آزاد جموں کشمیر کے تاجران کو تحفظ اور امداد مہیا کی جانی چاہیے، مقامی چارٹر آف ڈیمانڈ کی حمایت کرنی چاہیے، جو لوکل سطح پہ ہوتا ہے، جو وارڈ یا یونین کونسل کے لیول کے اوپر ہوتا ہے، اس کا کام کیا جانا چاہیے. محکمہ جنگلات کی اصلاحات ہونی چاہیے اور اضافی محکموں کا خاتمہ ہونا چاہیے جن کا کوئی کام نہیں ہے. آزاد کشمیر سے لکڑی کی اسمگلنگ کی روک تھام ہونی چاہیے، پینے کے لیے صاف پانی میسر آنا چاہیے. ہر ضلعی سطح کے اوپر جو گاربیج یوٹیلائزیشن یا گاربیج کو ٹھکانے لگانے کے جو پلانٹس ہوتے ہیں، ان پلانٹس کی کو نصب کیا جائے اور ان کے اوپر کام ہونا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آزاد کشمیر ایک خوبصورت خطہ ہے، اور اس خوبصورت خطے کے اندر جہاں پر لوگ سیاحت کے حوالے سے جاتے ہیں، وہاں کافی سارا گاربیج بھی اکٹھا ہو جاتا ہے. وہاں یہ کہنا کہ آپ گاربیج کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی انتظام کیجئے، یہ کسی بھی طور پہ کوئی سازش نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کو سازش سے جوڑا جائے تو یہ ایک اہمکانہ اور مذائقہ خیز بھی ہوگا. موبائل فون کمپنیوں کی لوٹ مار کو بند کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر اب تقریباً 72 آورز گزر چکے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، کہ اس وقت آزاد کشمیر میں کوئی
انٹرنیٹ یا فون کی سروس موجود نہیں ہے. یہ ہم نے بلیک آؤٹ کر رکھا ہے. ایک طرف ہم غزہ میں ہونے والے ظلم و ستم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہاں میڈیا بلیک آؤٹ ہے. ہم مقبوضہ انڈین کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں میڈیا بلیک آؤٹ ہے. دوسری طرف یہاں پر ایک بنیادی انسانی حق مانگنے پر, روزگار مانگنے پر ہم لوگوں کے لیے بلیک آؤٹ کا انتظام کرتے ہیں, پھر FCPC بھیجتے ہیں, وہاں لوگوں کو شہید کرتے ہیں. اس وقت تک آزاد کشمیر میں پچھلے 72 گھنٹے کے اندر 6 شہادتوں کی جو خبریں ہیں وہ موصول ہوئی ہیں جو مصدقہ ہیں. ہر جگہ پر تصادم ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تصادم صرف انہی افواج کی جانب سے یا سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ہو رہا ہے یا جو مسلم کانفرنس کے گنڈوں کی جانب سے ہو رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. جب آپ ایک جانب سے تصادم کرتے ہیں تو دوسری طرف سے بھی تمبر کے سوٹے لے کے وہ بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم ایک ہی طرف کھڑے ہو جائیں, مگر ان مسائل کا حل نکالنا ضروری ہے. ان مسائل کے لیے ہم ایک پیج پر سب کا یہاں آنا ضروری ہے کہ وہاں لوگوں کے مسئلے ہیں اور ان مسئلوں کے حل کے لیے ہمیں میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنی چاہیے. اگر ایکشن کمیٹی ہر درمی کا مظاہرہ کرتی ہے, جیسے کہ شروع میں مذاکرات کیے گئے جس میں پاکستان کی جانب سے امیر مقام صاحب بھی گئے اور انہوں نے بھی گفتگو کا حصہ بنے, مگر وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. پہلے جب وہ مذاکرات آپ کر رہے ہیں صرف جو ایکشن کمیٹی کا دن تھا اس دن سے 2-3 دن پہلے آ کے کر رہے ہیں. کیوں آپ اتنے مہینوں سے آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایک بہت بڑا تحریک جنم لینے والی ہے؟ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز نے جلسے کیے جن میں لوگ آئے ہی نہیں, ان نے بائیکاٹ کر لیا. آپ کو ٹینٹ کرسیاں دینے والا آدمی کوئی نہیں ملا آزاد کشمیر کے اندر, تو کیا آپ تب سوئے ہوئے تھے؟ پھر آپ اس 2 دن پہلے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے لگے, اور آپ کہتے ہیں کہ 2 دنوں میں مسئلہ حل کریں ورنہ ہمیں 6 مہینے کا ٹائم دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈچنگ اراؤنڈ ود دیم, یو آر میکنگ ٹرکس جس کو لوگ آج کی دنیا میں پہچان جاتے ہیں. یہ جو جین زی جنریشن ہے نا, جس کے حوالے سے دنیا جان میں گفتگو ہوتی ہے, جین زی جنریشن چونکہ وہ ایگزیکٹ رپورٹ جو ان کو سوشل میڈیا سے آتی ہے اس کو سچ سمجھ کر اس کے اوپر اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کسی بھی تحریک کے یا کسی بھی دنیا کے اندر پولیٹیکل جدوجہد کے. تو لہٰذا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے کے آپ پولیٹیشین ہیں کہ آپ کسی بات کو کمیٹی بنا کر 6 مہینے تک لنگر آن کریں گے اینڈ دین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیسائڈ ایون آفٹر 6 months. تو لہٰذا آج کی دنیا میں آپ نے نیپال میں دیکھا کہ پوری تحریک جو ہے وہ صرف 6 مہینے کے قلیل سے وقت کے اندر پیدا بھی ہوئی اور اس نے پوری گورنمنٹ کو ٹاپل بھی کر دیا. یہی کام ہوتا ہے آج کی دنیا میں, جیسے کہ یو ہیو اے فینومینا آف بیکم پریزیڈنٹ آف ڈونلڈ ٹرمپ ایز ویل. وہ بھی ایک جین زی کا یہ ایک ریئیکشن ہے کہ انہوں نے ایک ریئیکشن کے طور پہ ایک ایسے آدمی کو دنیا میں لا کے بٹھا دیا جو کہ ویری بلنٹ ٹو سے اینی تھنگ وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. تو بیکاز ایٹ دس مومنٹ دا ورلڈ وی آر لیونگ ان, اس میں کسی بات کو ہم ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے طور پر نہیں کام کروا سکتے یا کوئی کمیٹی بنا کے لنگر آن نہیں کر سکتے. یہاں اگر کوئی بندہ جھوٹا ہے تو اس کو جھوٹا کہنا پڑے گا, جو سچا ہے اس کو سچا کہنا پڑے گا. جب آزاد کشمیر کے 53 MLAs اور جو منسٹرز ہیں وہ پچھلے 70 سالوں سے وہ آزاد کشمیر میں ایک اچھا ہسپتال نہیں دے سکے کہ جہاں پر دل کا آپریشن بائی پاس ہو سکے, پورے آزاد کشمیر کے اندر ایسا ہاسپٹل نہیں دے سکے جہاں کینسر کا علاج ہو سکے, کوئی پورے آزاد کشمیر میں ایسا ہاسپٹل نہیں دے سکے جہاں پر کسی آدمی کی مرگی کا علاج ہو سکے, دماغی امراض کا علاج ہو سکے یا وہاں آپریشن کیا جا سکے. پورے آزاد کشمیر میں ایک ایسا ہاسپٹل نہیں دے سکے جہاں پر بچہ نومولود اگر پیدا ہو جائے اس کو کسی مشین میں رکھنا پڑے تو وہاں مشین لگی ہوئی ہو. پورے آزاد کشمیر میں ایسا ہسپتال نہیں دے سکے جو کتے سے کاٹا ہوا انسان, جہاں پر سانپ سے کاٹے ہوئے انسان کا باقاعدہ زہر کا علاج کروایا جا سکے. راولا کوٹ ہو گیا آپ کا, DHQs ہو گیا آپ کے, باغ کا اسپتال ہو گیا آپ کا, مظفر آباد کا ہو گیا. یہ جو آپ کے ہاسپٹل ان آزاد کشمیر ہیں ہمارے, وہاں پر جب بندہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ لا علاج ہو رہے ہیں ہماری طرف سے, آپ ان کو پنڈی لے جائیں. ایک بندہ آزاد کشمیر کے کسی دیہی علاقے سے جب تک پنڈی پہنچتا ہے یا تو وہاں پنڈی کے راستے میں اپنی ڈیڈ باڈی کو لے کے واپس جا رہا ہوتا ہے, یا جب پنڈی پہنچتا ہے تو اس کی جیب جواب دے جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ علاج کروا ہی نہیں سکتا. اور اوپر سے پنجاب کے اندر آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے جو بنیادی سہولت پورے پاکستان میں میسر ہے
کہ آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کا پاکستان میں ہیلتھ کارڈ بھی نہیں چلتا کہ وہ غریب بیچارہ وہاں سے آ کے بکریاں چرانے والا ایک غریب آدمی یہاں پر آ کے کسی ہسپتال کے اندر علاج کروا سکے. اور اس کے بعد آپ اسے کہتے ہیں کہ تم یہ مانگنا بھی مت کیونکہ تم ریاست کے خلاف یہ سارا کام کرنے لگے ہو, ہم تمہیں ریاست کے خلاف یہ والی بات کہنے پر ہم تمہیں گولی مار دیں گے, اور آپ گولی مار رہے ہیں ان کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ظلم کے اوپر قائم ہی نہیں, آپ اپنے ظلم پر شرمندہ بھی نہیں ہیں. دوسری عام بات, ایک بچہ اسکول میں ایک بنیادی انسانی حق ہے کہ اس کے بچے کو تعلیم ہونی چاہیے, تعلیم کی سہولت اس کو میسر ہونی چاہیے. یہ جو 53 کا ٹولہ ہے یہ پورے آزاد کشمیر میں ایک بہتر پنڈی جیسا گارڈن کالج نہیں دے سکا, لاہور جیسا گورنمنٹ کالج نہیں دے سکے. حالانکہ سارے آ کے گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہوئے, موجودہ وزیر اعظم صاحب بھی گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے ہوئے, گورنمنٹ کالج کے آ کے پڑھے ہوئے لوگ جا کے وہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں. بھئی آپ وہاں ایک ایسا کالج نہیں بنا سکتے کہ وہاں ایک غریب کا بچہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں کسی بہتر تعلیمی ادارے میں جا سکے, بہتر یونیورسٹی میں جا سکے. اور جب آپ کے 53 ٹولے نے 70 سالوں سے یہ کام نہیں کیا تو اب عوام کا ایک جمع غفیر میدان میں نکل پڑا ہے اور وہ مظفر آباد کی طرف اپنی پیش قدمی کر رہا ہے, اور آپ ان کے اوپر ڈائریکٹ گولیاں چلا رہے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں, آپ عوام کے خلاف ہیں. جی آپ پاکستان کی حکومت کے خلاف ہیں, پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں. پاکستان کو بھی ہم زندہ باد کہتے ہیں, ہم کشمیری پاکستانی عوام کو بھی زندہ باد کہتے ہیں, پاکستان کے سارے اداروں کو بھی زندہ باد کہتے ہیں, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے, ہمیں بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں, اور ہمارے اوپر یہ جو 53 کا ٹولہ مسلط کیا گیا ہے ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم جو تحریک چلا رہے ہیں اس میں پاکستانی ہمارا ساتھ دیں. پاکستان کے طول و عرض میں بیٹھا ہوا ہر شخص ہماری اس تحریک میں ہمارا ساتھ دے, کیونکہ یہ تحریک صرف کشمیریوں کی نہیں ہے, یہ ہم انسانوں کی تحریک ہے, ہماری غربت کی تحریک ہے. چونکہ ایک پنجاب میں رہنے والا انسان, ایک رحیم یار خان میں رہنے والا انسان اور ایک راولہ کوٹ میں رہنے والے انسان کے درمیان میں جو بنیادی مماثلت ہے, جو سملیرٹی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان میں غربت کامن ہے, قسم پرسی کامن ہے, بنیادی انسانی حقوق کی جو عدم دستیابی ہے وہ ہمارے درمیان میں کامن ہے. ہمیں اس کے اوپر ایک ساتھ مل کر اکٹھے ہو کر اپنی جنگ اس ٹولے کے خلاف, جو حکمران ٹولہ ہے اس کے خلاف لڑنی چاہیے, اور اپنے اداروں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ کا اور ہمارا لینا دینا نہیں ہے. آج بھی اگر انڈیا کی طرف سے ایک گولی آئے گی تو اگر فوجی ایک گولی کھائے گا تو ہم 10 کھڑے ہو کے گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں, مگر ہمارے ٹولے کو اس بلیک میلنگ کا حصہ بنانے کی کوشش مت کیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ.